شجاعت مورخہ 2 فروری بروز منگل تحریک لبیک پاکستان 221 پی پی تحصیل شجاعت کے وقت کی صدر بار شجاعت جناب رانا یوسف نون صاحب، شجاعت کے وکلاء حضرات، سابق صدر بار شجاعت اور ممبر پنجاب بار رانا طفیل نون صاحب اور مرکزی انجمن تاجران شجاعت ریلوے بازار کے صدر ملک محمد عامر صاحب اور صرافہ بازار کے صدر حافظ طیب صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وفد میں تحریک لبیک پاکستان شجاعت کے سرپرست اعلیٰ جناب سید شاہد ظہور گیلانی محمدی سیفی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شجاعت کے ممبر حضرات علامہ مولانا قاری عبدالرشید یاسینی صاحب شامل تھے۔ صدر بار شجاعت رانا محمد یوسف نون صاحب نے کہا کہ حکومت نے جو معاہدہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک سے کیا تھا، حکومت 16 فروری سے پہلے ملک سے فرانس کے سفیر کو نکالے اور سرکاری سطح پر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر فرانس کے سفیر کو نہ نکالا گیا تو شجاعت بار ایسوسی ایشن حضرت علامہ سید حسین رضوی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہر مسلمان کا ایمان کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تاجدار ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ اور جو فرانس نے ایک بہت زیادتی کرتے ہوئے فرانس خاکے جاری کیے، اس کے بعد گورنمنٹ نے سرکاری سطح پر ایک اعلان کیا تھا اور رضوی صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان کی مصنوعات کی بھی سرکاری طور پر جو ہے بائیکاٹ کریں گے، اور ان کا جو سفیر ہے اس کو بھی یہاں سے نکالیں گے اور اپنے سفیر کو بھی واپس بلائیں گے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں گے ہر قسم کے۔ لیکن گورنمنٹ اس بارے میں سست روی کا شکار ہے، آج تک وہ مصلحت کا شکار ہے۔ اس کو ہر صورت میں یہاں کا جو ان کا سفیر ہے اس کو بھی نکالنا چاہیے اور ان کی مصنوعات کی بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور تاجدار ختم نبوت کا جو بیڑا رضوی صاحب نے اٹھایا تھا اس کو مکمل اور ہماری بار بطور پریزیڈنٹ بار ہم متفقہ طور پر یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ منظور کرتے ہیں کہ ان کی کو سرکاری سطح پر جو ہے نا جو مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے اور اس کے سفیر کو بھی نکالا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپوزیشن جماعتیں ملک میں شور شرابہ کر کے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ حکومت بہتری کی طرف رواں دواں ہے، جلد مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار MNA خان ابراہیم خان کے دیرینہ ساتھی خان ناصر اور شیخ بابر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں منتخب حکومت اپنا آئینی مدت پوری کرے گی اور وزیر اعظم عمران خان کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں اور اپوزیشن منہ دیکھتی رہے گی۔ انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں حکومت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ شجاعت پاک سرزمین پارٹی جلال پور پیروالا تحصیل صدر نوجوان رہنما محمد اشفاق نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں لگاتار اضافے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انتخابات سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو حکومت کے کرپٹ اور چور ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن اب جبکہ ان کی اپنی نااہل حکومت ہے نے 1.5 ماہ کی مختصر مدت میں 11 روپے سے زائد پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر نئے پاکستان میں عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے، تب ان کو نہ تو غریب یاد آ رہا ہے نہ اپنے پچھلے بیانات پر کوئی شرمندگی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے حکومت وقت غربت مٹانے کی بجائے غریب مٹاؤ اسکیم پر گامزن ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے حکومت اپنی نااہلی ناکامی کو چھپانے کے لیے مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال کر عوام کو مزید پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ عوام کو حکمرانوں سے خیر کی امید ختم ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جہاں ایک غریب معیشت کو دھچکا لگے گا، وہیں روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء مہنگی اور عوام کی پہنچ سے مزید دور ہو جائیں گی۔ حکومت پیٹرولیم
مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے، ورنہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ حکومت فی الفور بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات پر اضافہ واپس لے، عوام کو ریلیف دے۔ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو عوامی مسائل کے قابل عمل حل پیش کرتی ہے۔ ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے لیڈرشپ میں اور ملک کی دیگر سیاسی لیڈرشپ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر کی قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن 18BC میں 300 کنال رقبہ واگزار کرا لیا۔ اس موقع پر AC زاہد حسین کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا کسی رعایت کا حقدار نہیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف مزید کارروائی تیز تر ہو گئی۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد۔ خانقاہ شریف میں سیٹلائٹ اراضی سینٹر کا افتتاح کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر نے کیا۔ بلوچستان کے پسماندہ شہر ضلع پنجگور سول ہسپتال میں کرن فاؤنڈیشن اور اوس ویلفیئر پنجگور کی ٹیم نے دورہ کیا اور اوس تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کا خصوصی دورہ کیا گیا۔ کرن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر میڈم سبینہ کھتری اور دینار گجکی کی ہمراہی میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اوس تھیلیسیمیا کیئر سینٹر پنجگور میں دورہ کیا۔ اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کے مرکزی رہنما وفا بلوچ، کوآرڈینیٹر چاکر صدیق بلوچ، عبدالدوست نور، محمد نور، اورنگزیب جابر بلوچ، شیخ حق ادریس بلوچ نے سول ہسپتال پنجگور کے MS انور عزیز بلوچ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سول ہسپتال کے فوکل پرسن حاجی ناصر بلوچ، چائلڈ اسپیشلسٹ شیر سپروائزر ڈاکٹر محمد ایوب بلوچ، مکران لیبارٹری کے مینیجر جاوید کچکوال، لیبارٹری اسسٹنٹ عبدالباری بلوچ، سراج گجگی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کرن فاؤنڈیشن کی جانب سے بلڈ بینک ڈونیٹ کیا گیا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو کھلونے، سویٹر اور دیگر زندگی ضروریات کے سامان دیے گئے۔ اس موقع پر کرن فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر میڈم سبینہ کھتری نے کہا کہ پنجگور میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کی حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میڈم سبینہ نے اوس تھیلیسیمیا کیئر سینٹر پنجگور میں دیگر ضروریات کے سامان اور مشینری کو جلد پورا کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی۔ تھیلیسیمیا سے متاثرہ مریض 18 سالہ سمیر بلوچ نے کرن فاؤنڈیشن کی ٹیم کے ساتھ اپنی اور دیگر تھیلیسیمیا کے بچوں کی درد بھری کہانی بیان کی۔ درد بھری کہانی سن کر پوری ٹیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آخر میں اوس ویلفیئر آرگنائزیشن کی مرکزی رہنما وفا بلوچ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر میڈم سبینہ کھتری کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پنجگور کے عوام سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ پنجگور ہم سب کا گھر ہے، لہٰذا اپنے گھر کے بچیوں کو زندگی کو بچانے کے لیے تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون کا عطیہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پنجگور کے عوام فردن فوردن خود اوس تھیلیسیمیا کیئر سینٹر میں آ کر خون کا عطیہ کریں تاکہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو نئی زندگی مل سکے، لہٰذا اوس تھیلیسیمیا ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بروقت خون ڈونیٹ کریں اور اوس تھیلیسیمیا کیئر سینٹر سے رابطہ کریں۔ نوشہرہ کینٹ پولیس نے بیوی پر تشدد کر کے اس کے بال کاٹنے والے سفاک ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز مسمات زوجہ عادل نے پولیس کو رپورٹ درج کرائی تھی کہ اس کے شوہر نے کہا کہ تم نے ٹی وی صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا، اس بات پر میرے ساتھ بحث شروع کر کے مجھ کو مارا پیٹا اور زبردستی میرے بال کھینچ کر کاٹ دیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین نے عورت پر تشدد اور اس کے بال کاٹنے کے افسوسناک فعل کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ زردار خان SHO نوشہرہ کینٹ نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی ملزم تک رسائی حاصل۔ ملزم عادل ساکن خوشحال کالونی نوشہرہ کینٹ کو گرفتار کر کے تھانہ نوشہرہ کینٹ منتقل کر دیا گیا۔ DPO کا کہنا ہے کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر تشدد، زیادتی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان جیسے واقعات کی روک تھام ہماری اولین ترجیح ہے۔ نوشہرہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسن کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ SHOs SDPOs اور تفتیشی افسران کی شرکت۔ میٹنگ کے دوران ماہ جنوری میں ہونے والے جرائم اور جرائم پیش افراد کے خلاف کی گئی کارروائیوں کا خصوصی جائزہ لیا گیا۔ 15 روزہ مہم میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب 167 مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کیا گیا۔ شفیع الرحمان خان SHO کی زیادہ گرفتاریوں پر تعریفی سرٹیفکیٹ دے کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ منشیات فروشیوں کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروقار لا کر نوجوان نسل کو اس لعنت سے چھٹکارا دلانے کے احکامات جاری۔ DPO کا کہنا تھا کہ سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاشرتی جرائم پر قابو پانے کے لیے عادی جرائم پیشہ افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھیں گے۔ آخر میں بہترین پروفیشنل کارکردگی پر افسران میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔
जनाब DPO साहब ओकाड़ा फैसल शहजाद की हिदायत पर और जनाब DSP साहब सिटी सर्कल मेहर नदीम अफजल की जेर निगरानी जहांजेब अहमद SHO A डिवीजन, इनकी टीम सईद अहमद SI, नेमत अली ASI, जहीरुद्दीन बाबर C 465, वाजिद अली C 1917, मोहम्मद वसीम C 243, खुर्रम शहजाद C 1406 पर मुश्तमिल टीम ने ओकाड़ा सिटी में हाउस रहबरी में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग अब्बास उर्फ इफ्तिखार चूहा गैंग और इसके हमराही गैंग मेंबरान को वारदात की नियत में छुपे हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के नाम पता अब्बास उर्फ इफ्तिखार वल्द शाह मोहम्मद उर्फ नजीर कौम सकना खाना बदोश हाल मुकीम 21 RB रिनाला खुर्द, आसिफ उर्फ जावेद वल्द नूर मोहम्मद कौम अड्डा सकना खाना बदोश हाल मुकीम 53 R ओकाड़ा, नासिर वल्द शाह मोहम्मद उर्फ नजीर कौम अड्डा सकना खाना बदोश हाल मुकीम 21 RB रिनाला खुर्द, आशिक वल्द शब्बीर मोहम्मद कौम अड्डा सकना धो घड़ी बोंगा हयात जिला पाकपतन मालूम हुए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा नंबर 111-21 बजुर्म 399 402 A डिवीजन, मुकदमा नंबर 2 जो है वो 112/21 बजुर्म 13-20-65 मुल्जिम अब्बास उर्फ इफ्तिखार बरामद बंदूक 12 बोर, मुकदमा नंबर 3 जो है वो 113/21 बजुर्म आसिफ उर्फ जावेद बरामद पिस्टल 30 बोर, मुकदमा नंबर 4 जो है वो 114/21 बजुर्म 30 बोर दर्ज किए गए हैं। जबकि दौरान इन्वेस्टिगेशन मुल्जिमान ने शहर भर में मुत्तहिद हाउस राहबरी और डकैती जैसी संगीन नौयत की वारदातों का इंकशाफ किया है और मुल्जिमान से लाखों रुपए की बरामदगी तवक्का की जा रही है। मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि बकिया गैंग मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने छापे जो है वो मार रही है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर सुधार सोसाइटी शेखुपुरा की जानिब से तालीमी इस्लाहात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आगाही मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, वकला और सहाफ़ी बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सुधार सोसाइटी मोहम्मद मकसूद अहमद, एडवोकेट डिप्टी DIO शेखुपुरा सादिया इमदाद और सुधार सोसाइटी शेखुपुरा की सीनियर मेंबर महविश रियाज ने कहा कि तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। शिकारपुर सुल्तानकोट थाने की हदूद जागन लिंक रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 4 अफराद जख्मी। एक शख्स की हालत तशवीशनाक, मोटरसाइकिलों की तसादुम में 4 अफराद सख्त जख्मी हुए। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में कश्मीरियों पर भारतीय फौज की जानिब से होने वाले मुजालिम के खिलाफ हिरा पब्लिक स्कूल के उसातिज़ा और तुलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। कंदकोट में निहत्ते कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हिरा पब्लिक स्कूल के बच्चों और उसातिज़ा ने बड़ी तादाद में रैली निकाली। रैली में शरीक उसातिज़ा और तुलबा ने कश्मीरी बने पाकिस्तान के हक में भी नारे लगाए। रैली उसातिज़ा गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी इब्राहिम खाकी की सरबराही में निकाली गई। रैली हिरा पब्लिक स्कूल से घंटा घर तक निकाली गई। रैली के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक कश्मीरी भाइयों पर जुल्म खत्म नहीं होंगे तब तक हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। हम मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 19 सदी से हिंदुस्तान की जारियत और फ़ौज की जुल्म और बर्बरियत से कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी खुद इरादत के हक़ में है और कश्मीरी मज़लूमों जो है 600 दिनों से जो है कर्फ्यू की आलम में है। हम आलम इस्लाम से और मुसलमानों के हमदर्दों से और बैनुल अक़वामी इदारों से गुजारिश करते हैं कि खुदारा बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत कश्मीर को आज़ाद कराया जाए। सालों से इंडिया काबिज़ है हमारे मकबूजा कश्मीर पे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल वो सबूतार कर रहा है। हम इस रैली के तवस्सुत से दुनिया आलम को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ है, उन मज़लूमों के साथ है और इंशाअल्लाह ये जदोजहद ता हयात जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। जो है मुहासरे में हैं इंडियन आर्मी के और वो जो कर्फ्यू की सूरत हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि कश्मीर का जो हकीकी और आइनी और कानूनी हक़ है आज़ादी, उसको आज़ादी दिलाई जाए और जो इंडियन आर्मी की रियासती दहशतगर्दी चल रही है कश्मीर में वो बंद की जाए। बात करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील वारा की, जहां वारा तहसील के मुख्तलिफ नहरों में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। वारा तहसील के मुख्तलिफ नहरों में पानी न होने के सबब मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले आबादकार किसानों ने प्रेस क्लब वारा पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और करबला करबला हाय करबला के नारे लगाकर मुजाहरा किया। पानी न मिलने की वजह से गंदम की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। दवाएं खाद वगैरह की कमर तोड़ रेटों की वजह से किसानों को पहले ही खुदकुशी करने पर मजबूर किया हुआ है और दूसरी तरफ गंदम को पानी न मिलने पर गंदम को फसल को
तबाह हो गई है। किसानों ने मजीद कहा कि वो भी आखिर इंसान हैं, सांप नहीं है कि जो मट खाएंगे। किसानों को सहूलियात फराहम की जाए ताकि ज़राअत को मजीद तरक्की मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत की बेहतरी का दारोमदार किसान पर है। गौसपुर के करीब गांव कलादी दाहानी आवारा पागल कुत्तों ने एक जावेद दाहानी और दूसरे गांव मार्ग बेहू का दीदार बेहियों के समेत 2 बच्चों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पताल गौसपुर में कायम रोल हेल्थ सेंटर लेकर गए, जहां डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में कुत्ते काटने वाली वैक्सीन न मिलने के खिलाफ मुतासरा बच्चों के वर्सान ने गौसपुर हेल्थ अमले के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उन्होंने DCO कश्मीर मुनव्वर अली मिठियानी से मुतालबा किया है कि जल्द गौसपुर रोल हेल्थ अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कुत्ते की वैक्सीनेशन मुहैया की जाए, नहीं तो दीगर बसूरत एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर कश्मीर कमेटी शेखुपुरा के ज़ेरे इंतजाम आल पाकिस्तान यौम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातों के ज़िलई कायदीन और शहरियों ने शिरकत की। शुरका की जानिब से कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ नारा बुलंद करके इजहार यकजहती की गई। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीर कमेटी जिला शेखुपुरा के चेयरमैन चौधरी शहजाद अली विर्क ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मजीद उन्होंने कहा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जिस तरह अरसा दराज से 90 की दहाई से पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, उसके लिए हम आम छुट्टी का तातीलात का ऐलान हुकूमत करती है और पब्लिक को निकलने के लिए एक अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए जो मौका है वो फराहम करती है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम सभी मुसलमान अपने कलमा गो भाइयों के लिए निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है जब हमारे भाइयों को अल्लाह आज़ादी नसीब करेगा और हिंदू बनिया जो है वो कश्मीर से निकलेगा। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या।